دل کیونکہ اوپر ہے تو پورے جسم کے اندر آرام سے وہ خون کو پمپ کر دیتا ہے، اس طرح ہمارا جسم حرکت میں رہتا ہے۔ لیکن ہمارا سر اوپر ہے تو سر تک پہنچانے میں اس کو ٹائم لگتا ہے، اور اس روانی سے وہ پہنچا نہیں سکتا خون جس طرح پہنچانا چاہیے۔ تو جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سر نیچے ہو جاتا ہے اور دل اوپر ہو جاتا ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو سر نیچے ہو جاتا ہے اور دل اوپر ہو جاتا ہے۔ اب اسے آرام سے دماغ کے اندر، پورے سر کے اندر خون پہنچانا آسان ہو جاتا ہے ہمارے دل کو۔ تو جتنا لمبا سجدہ ہوگا خون اتنا زیادہ ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے سر کے اندر، ہماری آنکھوں کے اندر، ہمارے چہرے کے اوپر اثر کرے گا اور گھومے گا۔ آپ لمبا سجدہ کر کے دیکھیں، لمبا سجدے کرنے کے بعد جب چہرہ اٹھائیں گے تو چہرہ لال ہو چکا ہوگا، کہ زیادہ خون چہرے کے اندر آ چکا ہوگا، چہرہ نیچے ہوتا ہے، چہرے کے اندر لالی آ جائے گی۔ جس کے سر میں درد رہتا ہو کثرت سے، وہ سجدہ کو لمبا کر دے، کیونکہ خون کی گردش اتنی زیادہ دماغ کے اندر ہوگی، سر کے اندر ہوگی، چہرے کے اندر ہوگی، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، ہمارا سر کا درد کیوں رہتا ہے، ہم ٹینشن میں کیوں رہتے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ابھی سجدہ کیا ہی نہیں ہوتا کہ ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ خون بیچارہ ابھی دماغ تک پہنچے ہی نہیں، ہم نے سر ہی اٹھا لیا، تو اب بتاؤ دماغ صحیح ہو گئے اور خراب ہوگا ہمارا۔ جو ورزش کرتے ہیں نا، ورزش، یوگا وغیرہ مختلف ورزشیں ہیں، یوگا تو تھوڑی مشکل اور ہیوی ورزش ہے، تو وہ انسان کو الٹا کھڑا کرتے ہیں سر کے بل، سر نیچے ٹانگے اوپر۔ شروع میں تو یہ کام کروایا جاتا ہے دیوار کے ساتھ لگا کے، ٹانگے اوپر کرتے ہیں سر نیچے۔ یہ کوئی ورزش تو نہیں ہے کہ ٹانگے اوپر کر لو اور سر نیچے کر لو، یہ ورزش نہیں ہے، یہ صرف دماغ کو تر و تازہ کرنے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس میں دل اوپر ہو جاتا ہے اور سر نیچے ہو جاتا ہے، تو سارا خون انسان کے چہرے اور سر کے اندر آ جاتا ہے، اس سے انسان فریش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں اتنی خوبصورت نماز کی ورزش دی، ہم اس کو صحیح طریقے سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ آج سے لمبا سجدہ کرنا شروع کر دیں، چہرے کے اوپر رونق آنا شروع ہو جائے گی۔ لمبا سجدہ کرنا شروع کر دیں، سر کا درد ختم ہو جائے گا، آنکھوں کی رونق بحال ہونا شروع ہو جائے گی، ذہن فریش ہو جائے گا، گردن اور جو کندھوں کے اکڑاؤ ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، سجدہ لمبا کرنا شروع کر دیں۔ یہ ساری بیماریاں یہاں سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک ہماری جماعت گئی بھی تھی یورپ کے ملک میں، تو وہاں پر اب تو مسئلہ حل ہو گیا کہ بہت زیادہ جماعتیں جاتی ہیں، تو اب انہوں نے، ان کی مسجدیں صرف نماز کے لیے کھلتی ہیں، نماز کے فوراً بعد تالا لگ جاتا ہے مسجد کو، لیکن اب تو ان لوگوں نے اہتمام کر دیا، مسجدوں کے ساتھ ساتھ اب ان لوگوں نے کمرے بنا دیے بڑے بڑے، کہ نماز والے جو ہے وہ جماعت والے اس کمرے کے اندر بعد میں وقت گزار لیتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ نہیں تھا، پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جماعت کیا ہوتی ہے، تبلیغی جماعت۔ تو سارا دن وہ لوگ رہتے تھے پارک میں، باہر گراؤنڈ کے اندر، پارک کے اندر آ گئے، وہیں پر بیٹھ کر اپنی تعلیم کی، تسبیحات کی، قرآن پاک پڑھا۔ نماز کے وقت جو ہے وہ مسجد کے اندر چلے جایا کرتے تھے جماعت والے، اور رات کے وقت میں کسی ہوٹل سے قریب والے سے بات کر لیتے تھے، اسے کرایہ دے کر رات کو ہوٹل میں رہ لیا کرتے تھے۔ تو وہ سارے انہوں نے فجر کے بعد تعلیم کی، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد جو ہے اشراق کا وقت ہوا، تو اشراق کے وقت میں سب نے اپنی تعلیم کو بند کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو وہ جیسی نماز پڑھنا شروع کی، سب نے اشراق کی، تو ایک بندہ بڑے حیرت سے کھڑا ہوا، انہیں دیکھے جائے انگریز، اور اس کا منہ کھلا ہوا انگریز کا، بڑے حیرت سے دیکھی کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور جب انہوں نے پوری نماز پڑھ لی تو وہ ان کے قریب آیا، انہیں کہتا ہے گڈ ایکسرسائز، گڈ ایکسرسائز، کہ زبردست ورزش کی تم نے، تو کمال کر دیا۔ پھر ان سے پوچھتا ہے کہاں سے سیکھی، وہ انگریز پوچھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسی لگی ہماری ورزش، جماعت والوں نے کہا کہ ہماری ورزش تمہیں کیسی لگی؟ کہتا بیوٹیفل، بہترین، زبردست، ایسی زبردست تو میں نے ورزش نہیں آج تک دیکھی۔
اور کہنے لگا میں تو ورزش کرواتا ہوں، میرا کلب ہے ورزش کا، لوگ میرے پاس ورزش کرنے آتے ہیں، میں انہیں سکھاتا ہوں، لیکن لوگوں کے تو پسینے نکل جاتے ہیں اور میرے خود پسینے نکل جاتے ہیں ورزش کرتے ہوئے۔ تم نے جو سٹیپ کیے ہیں اس کے اندر میری ورزش کے سارے سٹیپ آ گئے، اور یہ اتنے ایزی تم نے سٹیپ کیے ہیں، آسان کیے ہیں کہ اس میں پسینہ بھی نہیں نکلتا، اور بڑے سکون سے سارے کے سارے سٹیپ ہو گئے، اور سانس بھی نہیں چڑھتا اس کے اندر، یہ تم نے کہاں سے سیکھی ورزش؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ورزش نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا دین ہے، اور ہمارے دین کے اندر بہت ساری عبادات ہیں، ان میں سے یہ صرف ایک عبادت ہے، ان میں سے یہ صرف ایک عبادت ہے۔ تو وہ اتنا حیران ہوا کہ عجیب مذہب ہے کہ جس کی عبادت کے اندر یہ ساری کی ساری ورزش موجود ہے، عجیب مذہب ہے۔ تو اس نے کہا کہ اور کون سی عبادات ہیں اس کے علاوہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہماری ایک عبادت روزہ بھی ہے۔ اس نے کہا وہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ تو جماعت والوں نے بتایا کہ وہ 1 مہینہ پورا سارا دن تقریباً 12 13 14 گھنٹے بھوکا رہنا ہوتا ہے۔ کہتا وائے، ایسا کیسے؟ یہ تم نے کہاں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے مذہب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ اور حیران ہوا کہ عجیب، کہتا ہے میں خود ورزش کرواتے ہوئے اپنے جتنے ورزش کرنے والے اسٹوڈنٹ آتے ہیں میں ان کو بھوکا رکھتا ہوں، بھوکا رہے بغیر تو ورزش ہوتی نہیں ہے کہ ایک بندے نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا ہوا ہو اس کے بعد۔ اور کہا کہ یہ تم کب کرتے ہو؟ ان کا ہر سال 1 پورا مہینہ ہم یہی کام کرتے ہیں۔ تو وہ اور متاثر ہوا، اور اس نے پھر اور اسلام کے بارے میں ساری معلومات لی، اور وہیں پر بیٹھا بیٹھا مسلمان ہو گیا۔ کہہ رہا جن کا مذہب اتنا خوبصورت ہو کہ اس کی دنیا بھی بن رہی ہو اور آخرت بھی بن رہی ہو، کہ روزہ رکھنے سے تو اندر کے سارے انسان کے جراثیم مر جاتے ہیں، جو صحیح معنی میں روزہ رکھے، کہ سحری بھی گزارے کی کھائے اور افطاری بھی، ہماری طرح نہیں کہ افطاری کے اندر ساری کی ساری ڈشیں بنی ہوئی ہیں اور سحری کے اندر بھی ہوئی ہم، اور ساری رات بھی کھاتے ہوں۔ تو اس نے کہا ایسا بہترین مذہب ہے یہ، تو وہیں پر بیٹھے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ تو مسلمان صحیح طرح صرف نماز پڑھے تو بے دین کے، کافر کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن نماز ہونی چاہیے، رکوع بہترین، سجدہ بہترین۔ ایسے ایک دفعہ ایک مسلمان وضو کر رہا تھا، تو وضو کرتے کرتے اس نے اپنے گردن کا مسح کیا۔ تو انگریز پوچھتا واٹ، یہ کیا ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے بولا مسح۔ کہتا یہ کتنے دفعہ دن میں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا 5 دفعہ تو ضروری کرتے ہیں، ہم لازمی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہر دفعہ اپنی گردن کو تر کرتے ہو تم؟ اس نے کہا بالکل۔ کہتا تم کبھی پاگل نہیں ہوں گے۔ کہنے لگا تم کبھی پاگل نہیں ہوں گے۔ تو اس نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا یہ جو جہاں پر تم مسح کرتے ہو، انسان کی ساری کیبلز جو رگیں ہیں وہ ساری یہاں سے گزر کے دماغ تک پہنچتی ہیں۔ انسان کے پورے جسم کی رگیں ایک طرف، کسی کی گردن کٹتی تو وہ بندہ کیوں فوراً مر جاتا ہے؟ کہ اس کی ساری رگیں ایک ہی دفعہ میں کٹ جاتی ہیں، ساری کی ساری رگیں ایک ہی دفعہ میں کٹ جاتی ہیں۔ گردن کے پچھلے والے حصے کی طرف ساری ایک رگوں کا جال ہے جو انسان کے اوپر دماغ تک جا رہا ہے، اور ان کو مستقل تر و تازہ رکھنا ضروری ہے، اور جو دن میں 5 دفعہ ان کو تر و تازہ رکھے تو اس کا دماغ کبھی شارٹ نہیں ہوگا اور بہترین رہے گا۔ تو کہنے لگا تم کبھی پاگل نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہمارا مذہب ہے اسلام، اور اسلام کا صرف ایک رکن ہے نماز۔ نماز میں دنیا بھی ہے، نماز میں دین بھی ہے، نماز میں دنیا بھی ہے اور نماز کے اندر دین بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو ہم رکوع کریں بہترین کہ ہماری دنیا کا فائدہ بھی ہو جائے اور ہماری آخرت کا فائدہ بھی ہو جائے۔ ہم سجدہ کریں لمبا کہ ہمارے جسم کا بھی فائدہ ہو، ہماری دنیا کا فائدہ بھی ہو، ہمارے آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ سارے کے سارے فائدے اللہ نے اس میں رکھے، لیکن نیت اپنے دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے نہیں، اپنا درد دور کرنے کے لیے نہیں،